السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کی ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بات میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت پریشان ہوا، حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنسی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوقدہ میں وہ جان پائی تھی اس نے وہ احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی تھی مگر جہان نے منع کر دیا۔ روانی میں وہ کہہ گئی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں، مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی عناد کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبدالرحمن جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چینٹا نہ پڑے۔ سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں، نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالم دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا؟ وہ بات کاٹ کر بولا۔ لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پادشاہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ ضد ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں۔ انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا۔ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے دور نیچے سمندر کے کناروں پہ بگلوں کا ایک غول پھڑ پھڑاتا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہیں ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑ پھڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لے تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ گورسل اب پرانے شہر
اناطولیہ یا ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی، سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جسے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورق الجنہ۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام نہ تھا، گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو کس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی؟ فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں حیا فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے نفی میں سے گردن ہلائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اور ہمیشہ کی بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکے، جو انہیں مسحور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوع حد پار کراتی ہیں، اور پھل کھانے کا وقت نہیں ملتا، انسان چکھتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورق الجنہ ہے۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رینگ گئی تھی اور اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پہ چھا رہی تھی۔ وہ سانس روکے موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگا لینے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے۔ تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں، سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی ویسے ہی کرتے ہیں جو کسی شے کے اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویوں سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر کا ایک بلبلا جو اس کی گردن تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شہر کا ایک بلبلا جو اس کے گرد تن چکا تھا پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، اس وقت کچھ زیادہ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اناطولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالیہ نے ڈورن کے دروازے سے جھانک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پھیلی کتابوں میں منہمک تھی چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری ہے کیا؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا اور بھری مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا اسٹور سے لائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھالی۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کو شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کی دائیں طرف گلاس وال تھی
اور بائیں جانب ہالے۔ درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا۔ وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت۔ روسٹروں کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ انگریزی میں چھپا تھا فیس وائل مینڈیٹوری اور ریکمینڈڈ۔ چہرے کا حجاب واجب یا مستحب؟ اس نے 2 انگلیوں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ سکارف کر لے، یہ اس کا تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کا نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائز سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کرے تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازم ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم کوئی پرندہ آ کر ٹکرایا۔ وہ چونکی۔ وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابو بکر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو سوائے اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پہ پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پہ پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اور پھر جب حج کے موقع پہ ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچے کی حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو آیت سورہ نور میں ہے وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے جو خود نظر ہو جائے، جو خود ظاہر ہو جائے، تو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما، انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقرر کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھی اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریحہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائز پہ آنے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور ہالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ رہی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سالی تھیں، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ وہ 2 فاختائیں تیزی سے اڑتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائی۔ حیا نے ذرا سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھی اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور سر سے پاؤں تک خود کو اس طرح ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی، سرما، جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس سے آیت حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے اپنی چادر سر پر لپیٹ کر بالکل
लपेट कर बुक्कल मार के दिखाई कि यूं कि बस एक आंख वाज़ेह थी। आयत हिजाब में अल्लाह ने ऐ ईमान वालों कहकर हुक्म दिया, और जब अल्लाह ताला ने मोमिन को उसके ईमान का वास्ता देकर हुक्म देता है तो वो हुक्म बेहद अहम होता है। इससे साफ जाहिर है कि सिर्फ सर और जिस्म ढकना वाजिब नहीं बल्कि चेहरा ढकना भी वाजिब है। वो गर्दन जरा से फेरे शीशे की दीवार को देख रही थी जहां थोड़ी सी देर में बहुत से परिंदे टकराए थे। ताया फुरकान कहते थे कि परिंदे यूं इसलिए करते हैं कि क्योंकि वो पिछले साल जब यहाँ से गुजरे थे तो वो इमारत नहीं थी। अब वो रास्ते पे अपनी रो में उठते जा रहे होते हैं तो टक्कर लगने पे मालूम होता है कि रास्ता ब्लॉक है, मालूम नहीं। ताया की फिलॉसफी कितनी दुरुस्त थी, मगर वो होटल नया तामीर शुदा था। शायद वो वाकई परिंदों की गुजरगाह के दरमियान बन गया था। मुस्तहिब और वाजिब बहस बहुत पुरानी है। डाइस पे अब एक स्याह अबाया और स्याह स्काफ वाली दराज कद शहद रंग आंखों वाली खातून आ चुकी थी। खूबसूरत शफाफ चेहरा, नरम सी मुस्कुराहट, सब बहुत तवज्जो से उन्हें सुन रहे थे। आपने मुस्तहिब वालों की दलाइल सुनी, आपको लगा होगा कि वो ठीक कहते हैं। फिर आपने वाजिब वालों का बयान सुना तो लगा होगा कि वो ठीक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों ठीक कह सकते हैं तो वही लतीफ़ा हो जाएगा कि आप भी ठीक कहते हैं। हाल में बेख्तियार कहकहा बुलंद हुआ, शीशे की दीवार भी मुस्कुरा उठी। ऐसा है कि मैं इन दोनों में से किसी ग्रोह की हमायत या मुखालफत करने के लिए नहीं आई, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। फुला में भर को रुकी, पूरा हाल बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। हम अमूमन दुनिया और आखिरत की मिसाल किसी कॉलेज एग्ज़ाम से देते हैं, राइट? तो वही मिसाल ले लेते हैं। दुनिया और आखिरत के किसी भी स्कूल या कॉलेज का जब पेपर सेट किया जाता है तो उसमें चंद सवालात बहुत आसान रखे जाते हैं, जबकि कोई औसत दर्जे के तालिबे इल्म भी हल करके 33% से ज़्यादा नंबर लेकर पास हो सकता है। फिर चंद सवाल ज़रा मुश्किल होते हैं जो सिर्फ अच्छे तलबा हल करके 70-80% नंबर ले जाते हैं, और आखिर में हर पेपर में कुछ सवाल बहुत पेचदार और मुश्किल रखे जाते हैं। वो सवाल पोजीशन होल्डर्स का फैसला करते हैं। इसीलिए अमूमन पोजीशन होल्डर्स के आपस में चंद नंबर ज़्यादा परसेंटेज पर के ज़रा से तनासुब का फ़र्क होता है। ये सवाल मुस्तहिब होते हैं। हम अमूमन समझते हैं कि मुस्तहिब वो होता है कि जब 5 में से 4 सवाल करने हों तो चारों में से कोई गलत होने के डर से 5वां भी अटैम्प्ट कर दिया जाए एक्स्ट्रा सवाल, जबकि मुस्तहिब नहीं होता। अब कुर्सी पे ज़रा आगे होकर बैठी गौर से सुन रही थी। इस्तांबुल की खूबसूरत औरतों की खूबसूरत बातों का भी एक अपना शहर था। अब होता यह है कि शफाफ चेहरे वाली डॉक्टर शाइस्ता कह रही थी कि इस मसले पे वाजिब वाले मुस्तहिब वालों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का दीन चाहते हैं और ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, जबकि मुस्तहिब वाले उन्हें कहते हैं कि आप शिद्दत पसंद हो रहे हैं। इल्ज़ामात की इस जंग में लड़कियों के पास बहाना ना आ जाता है कि उन्हें हिजाब की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही ठीक हैं, क्योंकि ये तो साबित ही नहीं कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा है भी या नहीं, जबकि ये गलत तासुर है। बहस नकाब होने या ना होने की नहीं, बल्कि बहस उसके वाजिब या मुस्तहिब होने की है। आसान अल्फाज में कहती हूँ, इस पे सब राज़ी हैं कि नकाब करने पे सवाब है, जबकि इख्तलाफी नुक्ता ये है कि नकाब ना करने पे गुनाह भी है या नहीं। उसने स्कॉलर के चेहरे को देखते उंगलियां पैकेट में डाली तो पूरों ने खाली प्लास्टिक को छुआ। मूंगफली कब की ख़त्म हो चुकी थी। उसने उंगलियां नहीं निकाली, वो वैसे ही पूरी यकसुई से स्टेज की तरफ देख रही थी। मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम इख्तलाफी नुक्ता यानी गुनाह है या नहीं छोड़ दें और सिर्फ मुत्तफिक नुक्ते पे गौर करें तो इस मसले का हल निकल सकता है। गुनाह को छोड़ दें, कॉमन पॉइंट देखें कि नकाब करना एक नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। तो क्या जो चीज़ मुस्तहिब होती है उसे फालतू समझकर छोड़ दिया जाता है, जैसे मुस्तहिब वाले करते हैं। वो नकाब को गैर वाजिब करार देकर उसकी तरवीज व तबलीग करना ही छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ 33% वाले जवाब देकर किसी फालतू सवाल के बगैर ही हम पास हो जाएंगे। क्या हमें यकीन है कि हमारा 33% का जवाब नामा भी दुरुस्त लिखा गया है
ان کے سوال پہ حال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہمیں یہ چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضرور ہی۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں ہم پوری نہیں پڑھتی، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھ لیں، چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ، یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، صرف ایک جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہیراکلیٹس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتشدان اور دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم سے ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے، تب ہم شاید رو رو کر کہیں گے کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستحب تھا تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نہ، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں، میں واجب والوں اور مستحب والوں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کر رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستحب سمجھ کر اسے کریں ضرور، اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑے کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکی، حال میں اسی طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔ مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموشی سے بیٹھی تھی، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹی، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کے سامنے کو گرا دایاں تکونا پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا، پھر کچھ حصہ دائیں گال کی طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سا نقاب نے ڈھانپ دیا۔ یہ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اناطولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست پہ کھڑکی کے باہر دیکھتے،
स्पॉन्जी के कैंपस में वापस बस से उतरते हर जगह उसने लोगों को, दीवारों को, मनाजिर को खोजने की सही की। क्या वाकई कोई फर्क पड़ा था? मगर उसे एहसास हुआ कि सब वैसा था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह डॉक्टर शाइस्ता का पहनाया गया नकाब उतार सकती। सो इस्तांबुल में उसी नकाब के साथ लम्हे बिताती रही, पर कहीं कोई घुटन, कोई तंगी ना थी। इंसान दुनिया अपनी आंखों से देखता है, ना कि रुखसार, नाक, ठोड़ी या पेशानी से। सो उनको ढके होने के बावजूद मंजर वही रहती है। फिर कैसी परेशानी, लेकिन फिर भी उसे अजीब सी खुफत हो रही थी। बावजूद उसके के हाले का अंदाज वैसा ही था जैसे पहले था। डोरम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे हुसैन और मोतसिम उतरते दिखाई दिए। हुसैन बस लम्हे भर को ठटका, फिर दोनों को मुस्कुरा कर सलाम करते नीचे उतर गए। सब पहले जैसा था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की औरतों से कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें, ताकि वो पहचान ली जाएं और वो सताई न जाएं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो अपनी कुर्सी पर बैठी, किताब पे झुकी, ज़हनी तौर पे अभी तक उसी हाल में थी जहाँ शीशे की दीवारों से परिंदे टकरा जाया करते थे। जब वापसी के वक्त पस मंज़र में किसी ने ये आयत चला दी तो वो उसके ट्रांस से बाहर ही ना आ सकी। उसे लगा वो कभी उसके असर से नहीं निकल सकेगी। लम्हे भर में उसकी समझ में आ गया था कि वो आज तक हिजाब या नकाब क्यों नहीं पहन सकी थी। बावजूद उसके कि ताया और अब्बा और रोहेल भी इसे बहुत ताकीद करते थे, वो ये नहीं कर सकी। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी कहीं कभी अल्लाह की बात सुनाई ही नहीं। जबर की तरह अपनी बात मुसल्लत करनी चाहिए, और अक्सर बाप भाई यही तो करते हैं, अपनी ही कहते रहते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि बच्चियां मानती क्यों नहीं। कभी अल्लाह की सुनवा कर तो देखते, फिर इल्म होता कि मुसलमान लड़की छोटी हो या बड़ी, नरम टहनी हो या सख्त कांच, उसका दिल उसका एक ही होता है। वो दिल जो अल्लाह की सुनकर झुक ही जाता है। फिर किसी वाज, तकरीर या दर्स की ज़रूरत नहीं रहती। एक आयत जिंदगी बदल देती है, बस एक आयत।